وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، دیکھو ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے، واختلفوا، اور اختلافات میں مبتلا ہو گئے، من بعد ما جاءہم البینات، حالانکہ ان کو کھلی کھلی واضح ہدایات مل چکی تھی، دین بہت وضاحت کے ساتھ ان کے سامنے آ چکا تھا، جو دین کی بنیادی باتیں ہیں ان میں سے کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں تھا، لیکن انہوں نے بنیادی باتوں کو چھوڑ کے ضمنی باتوں کو اتنی اہمیت دے دی، جو دین کی اساسیات ہیں، اساسے ہیں، ان کو چھوڑ کے بہت فرعی چیزوں کو، جیسے کوئی جڑ کو، تنے کو چھوڑ کے وہ آخر میں پتیوں اور شاخوں کی طرف پہنچ جائے، جو فروعی چیزیں ہیں، پگڈنڈیاں، شاخیں، ان کو اتنی اہمیت دے دی، ضمنی سوالات کہ دین کی بنیادوں کو، جسے اللہ نے حبل اللہ کہا ہے، اللہ کی مضبوط رسی، اس کو چھوڑ کے ضمنی باتوں کی طرف لگ گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ الگ الگ جماعتیں بن۔ عزیزان گرامی، بات یہ ہے کہ اگر وفاداری اللہ سے ہو تو وحدت ہے، آپ بھی ہم سارے صرف اللہ کے وفادار ہوں، ہم تو ایک ہو گئے، ہم سب کا ایک ہی محبوب ہو، اور دل و جان سے ہم ایک ہی ذات کو، اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ہم چاہنے والے ہوں، تو ہماری وفاداریاں بٹی ہوئی نہیں ہوں گی، ہماری وفاداریاں ایک وحدت پہ ہوں گی۔ اس کو توحید کہتے ہیں، اور اسی کو وحدت اور اتحاد کہتے ہیں۔ لیکن اگر ہماری وفاداری اللہ سے زیادہ غیر سے ہو جائے، اللہ اور رسول کے علاوہ کسی اور سے ہو جائے، تو پھر وفاداریاں بٹ جائیں گی، کوئی اس کا وفادار، کوئی اس کا وفادار، کوئی اس کا وفادار۔ اب وفاداریاں جتنی جتنی بٹتی چلی جائیں گی، اتنی اتنی جماعتیں، فرقے بنتے چلے جائیں گے۔ تقویٰ میں اور اعتصام باللہ میں وفاداری صرف اللہ کی ہوتی ہے، غیر اللہ کی وفاداری نہیں ہوتی۔ اور اگر تقویٰ میں کمی ہو اور اللہ کی رسی کو تھامنے میں کمزوری ہو یا غلطی ہو، کسی اور رسی کو اللہ کی رسی سمجھ لیا جائے، پھر وفاداریاں بٹ جائیں گی۔ یہ وہ مشکل ہے جس کو قرآن بار بار بیان کرتا ہے۔ دیکھو، اس مشکل میں مت پڑنا۔ سب سے پہلے یہ کہ بنیادوں کو چھوڑ کے ضمنی باتوں کی طرف لگ جاؤ گے، پھر بٹ جاؤ گے۔ اللہ کے رسول کو چھوڑ کے ادھر ادھر وفاداریوں میں لگ جاؤ گے، بٹ جاؤ گے۔ اور یہاں ایک اور بات بھی عرض کر دوں عزیزان گرامی، یہ اللہ کا عجیب نظام ہے کہ اگر آپ اللہ کے سچے دین کو ٹھیک ٹھیک بیان کر دیتے ہیں تو آپ اللہ کے وفادار ہوتے، اور خدا نہ خواستہ آپ اگر اللہ کے سچے دین کو نہیں بیان کر رہے، اس میں کچھ اپنی طرف سے ملا رہے ہیں، ملاوٹیں کر رہے ہیں، اور سچے دین میں آپ تحریف کر رہے ہیں،
اس میں بدعات اور خرافات آپ شامل کر رہے ہیں۔ ایک بہت اہم بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے۔ تو ہماری وفاداری اللہ سے زیادہ، اللہ کے رسول سے بھی زیادہ ان لوگوں سے ہوگی جنہوں نے یہ نیا دین ایجاد کیا ہے۔ جتنا ذکر ان لوگوں کا ہوگا، جتنی وفاداری ان لوگوں کی ہوگی، تو اتنی اللہ کی بھی نہیں ہوگی، اللہ کے رسول کی بھی نہیں ہوگی۔ وہ سارا دن انہی کا ہی ڈھول بجتا رہے گا۔ اس لیے فرمایا کہ دیکھو تم اللہ کے سچے دین کو اور اس کی مضبوطی اور اس کی بنیادوں کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر فرقے فرقے نہیں بنو گے، پھر اختلافات میں نہیں پڑو گے۔ اور یہاں یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے دین کو قائم کرنے میں لگ جائے، اللہ کے سپاہی خدائی فوجدار بن جائے، اللہ کی نوکری اس کو مل جائے، تو پھر اس کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ وہ اختلافی باتوں میں، جزئی باتوں میں، ضمنی ثانوی باتوں میں، فروعات میں وہ اپنا وقت ضائع کر سکے۔ ان باتوں میں پڑھنے کا اس کو وقت ہی نہیں، اسی لیے فرمایا وَأَنْ أَقِيمُ الدِّينَ، اور دیکھو دین قائم کرنے میں لگ جاؤ، وَلَا تَفَرَّقُوا فِيهِ، اور اس میں فرقہ واریت نہ آنے دو۔ اور یہاں میں عرض کر دوں عزیزان گرامی، بہت معافی مانگتے ہوئے آپ ذرا آنکھیں کھول کے دیکھیں، جن لوگوں کی پہچان فرقہ ہے، بعض لوگ ہیں ان کی زندہ باد فرقے کی بنیاد پہ ہوتی، ان کی وہ درمیان سے فرقے کا کارڈ نکال دینا تو زیرو بچتا ہے، واقعی بچتا کچھ نہیں ہے، صرف وہ فرقہ ان کی پہچان ہے۔ وہ لوگ جن کی پہچان ہی فرقہ ہے، اگر ان کے درمیان سے آپ یہ فرقے کا کارڈ نکال لیں تو پہلی بات یہ ہے کہ ان کے پاس بچتا کچھ نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مرکز کو، اپنی منڈلی کو، اپنی دکان کو تو بہت احتیاط سے چلا رہے ہیں، سارا زور اسی پہ لگا رہے ہیں، لیکن پورے دین کی، پورے ملک میں نفاذ کے لیے کوئی جدوجہد نہیں کر رہے۔ میری بات کو دھیان سے سنیں آپ۔ اور جو لوگ دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں، کوئی بھی ہوں، میں نام نہیں لیتا ہوں کسی کا، ان کو کسی فرقہ واریت کا ہوش نہیں ہے، وہ صرف دین کو نافذ کرنے کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ سب کو ملاتے ہیں، یار تو بھی آ جا میرے ساتھ شامل ہو، تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، تو بھی آ جا۔ یہ کام تو ہم اکٹھے کر سکتے ہیں۔ یا تو اپنے طریقے سے نماز پڑھ لے، یا تو اپنے طریقے سے نکاح کر لے، تو اپنے طریقے سے طلاقیں دیتا، پھر وہ تیرا ذاتی مسئلہ ہے، لیکن دین کی جدوجہد میں، شریعت کو نافذ کرنے میں یار ہم اکٹھے کام کر سکتے ہیں۔ یہ بات کون کہے گا؟ جس کو اقامت دین کا کام کرنا ہے، اور جس کا مقصد اقامت دین نہیں بلکہ اپنے ذاتی مرکز کو مضبوط کرنا ہے۔ وہ کہے گا میری تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کی تو اس کے پیچھے نماز نہیں، میں کہتا ہوں تیری تو کہیں بھی نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کیا، تیری تو اپنے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی۔ تو اگر اتنا متعصب ہے کہ تیری اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تیری اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تیری کسی کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی، تیرے پیچھے بھی کسی کی نماز نہیں ہوتی، اس لیے عزیزان گرامی قرآن مجید جس چیز سے بار بار روک رہا ہے اس سے رکنا چاہیے، اور ہمیں ان لوگوں کو روکنا چاہیے۔ اور انہوں نے فرقے کی بنیاد پہ جو مراکز بنائے ہوئے ہیں،
فرقوں کو جو پہچان بنایا ہوا ہے، یہ ہمارا کام ہے ان سے روکیں کہ اللہ کے بندے قرآن اس سے روک رہا ہے۔ یار اس سے بڑی کیا بات ہو؟ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، دیکھو تم مشرکین میں سے نہ بننا۔ اب مشرکین کی تعریف سنیں، مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو فرقہ فرقہ بنا لیا اور الگ الگ جماعتیں بن گئے۔ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، اور ہر گروہ جو اپنے فرقے میں اپنے مسلک میں اتنا مست ہے کہ اس پہ کوئی نظر ثانی کرنے کو تیار نہیں ہے، اور جو ہمیں بس وہی ٹھیک ہے۔ قرآن مشرکین کہہ رہا ہے، اور آپ اگر غور فرمائیں تو فرقہ بندی کی بنیاد شرک ہے۔ ہر وہ شخص جس کی پہچان کوئی فرقہ ہوگی، اس کی ذات میں، اس کے مسلک میں، اس کے مزاج میں لازماً کہیں نہ کہیں شرک موجود ہوگا۔ اس لیے کہ فرقہ بنتا اس وقت ہے جبکہ آپ اللہ کی وفاداری کے ساتھ کسی اور کی وفاداری ملا دیں۔ میں نے اس کیا کہ جب صرف اللہ کی وفاداری ہوگی تو وحدت ہوگی، جب اللہ کی وفاداری کے ساتھ کسی اور کی وفاداری اسی آب و تاب سے آ جائے تو آپ فرقہ بن جائیں گے، الگ فرقہ بن جائیں گے۔ آپ کی وفاداری پھر ادھر ہوگی، پھر ایک اور آدمی آ گیا، اس کی وفاداری اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی اس نے ملا لیا، اس کی وفاداری ادھر ہو گئی۔ جب اللہ کی وفاداری میں آپ کسی کو شریک ٹھہرا دیں گے تو نیا فرقہ وجود میں آ جائے گا، اور جس کو آپ شریک ٹھہرائیں گے اللہ کی وفاداری میں، اس کا سور اتنی قوت سے پھونکیں گے، اس کے نام کا آپ بول بالا کریں گے، مسجدوں میں اس کا نام آپ لکھیں گے، یہ فلاں کے نام کی مسجد ہے۔ یہ شرک ہے کہ مشرکین میں سے نہ بننا۔ کون مشرکین؟ وہ جنہوں نے دین کو فرقے فرقے بنا لیا۔ اور یار انسان کی روح کانپ جاتی ہے اس آیت سے، ان الذین فرقوا دینہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو فرقہ فرقہ بنا لیا، وکانوا شیعا، اور الگ الگ جماعتیں بن گئے، لست منہم فی شیء، اے اللہ کے نبی آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور یارو نام تم توحید کا لو اور پتہ چلا کہ اللہ کے رسول سے ہی تمہارا رشتہ کٹ گیا، نام تم عشق رسول کا لو اور پتہ چلا کہ اللہ کے رسول سے ہی تمہارا رشتہ کٹ گیا، کیا رہ گیا باقی تمہارے پاس؟ انما امرهم الى اللہ۔ بشرا محبوب باہر بلا رہے ہیں، میں جانتی ہے کوئی کون ہے؟ بشرا محبوب خواتین